فرانس میں 24 اپریل کا صدارتی انتخابات کا حتمی مرحلہ ہوگا۔ صدارتی انتخابات میں موجودہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور انتہائی دائیں بازو کی رہنما مارین لی پین آمنے سامنے ہیں۔ دونوں صدارتی امیدواروں نے ٹیلی 1 مباحثے میں ایک دوسرے پر سخت حملے کیے۔ فرانس میں 24 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر ایمانوئل میکرون اور میرین لی پین ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اتوار کے انتخابی رن آف سے پہلے ایمانوئل میکرون نے ایک ٹیلی ویژن مباحثے کے دوران انتہائی بائیں بازو کی اپنے انتخابی حریف پر روس سے روابط رکھنے پر سخت حملہ کیا۔ میکرون نے دعویٰ کیا کہ لی پین نے روسی بینک سے قرض لے کر خود کو روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میکرون نے روس کو لی پین کا بینکر قرار دیا۔ Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. En droit international, on reconnaît rarement, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. لی پین ملک میں مہنگائی اور آمدنی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کئی مہینوں سے اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں، تاہم انہوں نے روس سے روابط رکھنے کے میکرون کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que il a accès à l'intégralité des informations des services français, sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. دوسری جانب تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ صدارتی انتخابات میں میکرون لی پین پر سبقت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ رائے عامہ کے جائزوں میں بھی میکرون کو برتری حاصل ہے۔ Marine Le Pen explained she wants to ban, the Islamic veil. And Macron saying that could be a kind of enormous tension in the French society was right. And I think this is a good point for Macron. And there was another argument he used. He said, we will be the only country in non-Islamic countries to do this kind of prohibition. So I think he was right, and she was in difficulty on that. واضح ہے کہ میکرون نے انتخابی مہم پر توجہ دینے کے بجائے روس اور یوکرین جنگ کو رکوانے کے لیے سفارتی کوششوں کو ترجیح دے رکھی تھی۔ وہیں لی پین نے عوامی مقامات پر مسلم خواتین کے اسکارف پہننے پر پابندی کے حق میں بیان دے کر تنازع پیدا کر دیا تھا۔ فرانس میں کئی دہائیوں سے اسلام پر بحث جاری ہے اور اس ملک میں 2011 میں نقاب پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن بہت سے مسلمان جو ملک کی آبادی کا 9% ہیں رواں صدارتی انتخابات میں بیان بازی کی موجودہ شدت سے حیران ہیں۔ فرانسیسی مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ اس طرح کی بیان بازی اب معمول بن چکی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی ایسے بیانوں کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ دراصل فرانس میں 13 نومبر 2015 کی رات کو ہونے والے دہشت گردانہ حملوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، جس کے بعد سے ہی مسلمان فرانس میں خوف کے سائے میں جینے پر مجبور ہو گئے۔ اس صدارتی انتخابات میں ووٹروں کا کیا فیصلہ ہوگا 24 اپریل بروز اتوار کو معلوم ہو جائے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔